معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، میں اپنے باغ کے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک پڑوسی ہے کہ اس کا درخت میرے دیوار کے اندر آتا ہے۔ اگر میں دیوار کو اٹھاتا ہوں تو اس کا جو درخت ہے وہ میرے دیوار کے اندر آتا ہے۔ پہلے میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ یہ درخت مجھ کو دے دے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ میرا پڑوسی مجھ کو درخت دیتا بھی نہیں ہے، میرا پڑوسی مجھ کو درخت دیتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، تو یہ درخت میرے ہاتھوں بیچ دے، تو وہ درخت میرے ہاتھوں بیچتا بھی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اب کیا کروں؟ میں اپنے باغ کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پڑوسی کا ایک درخت آتا ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پڑوسی کو بلایا۔ تو معزز سامعین کرام، جو یہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ یتیم تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلایا کہ جس کا درخت اس کے باغ کی دیوار میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کے پڑوسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو اس کو درخت کیوں نہیں دیتا، تو وہ کہتا ہے میں درخت نہیں دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو یہ درخت اس کے ہاتھوں بیچ دے، تو وہ کہتا ہے میں بیچتا بھی نہیں۔ وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ اس نوجوان نے میری شکایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں کر دی۔ وہ غصہ ہو جاتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے وہ درخت دینے کے لیے منع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس درخت کو نہیں بیچوں گا، میں یہ درخت نہ ہی تجھ کو ایسے ہی دوں گا اور نہ ہی میں یہ درخت تیرے ہاتھوں بیچوں گا۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پڑوسی سے کہتے ہیں، اس یتیم کے پڑوسی سے کہتے ہیں کہ اے تو اس کے ہاتھوں درخت بھی بیچ دے، اس کی قیمت بھی لے لے، جو یہ تیرا درخت ہے اس کے عوض ایک جنت میں ایسا درخت تجھ کو ملے گا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ جس میں اگر ایک گھڑ سوار 100 برس تک اس سائے پر چلے گا تو اس کا سایہ کم نہیں ہوگا، یعنی اتنا طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا تجھے درخت جنت میں ملے گا، اور اس درخت کی قیمت بھی لے لے اور جنت میں ایسا درخت بھی لے لے۔ تو وہ پڑوسی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کے ہاتھوں اپنے درخت کو نہیں بیچوں گا۔ تو اسی محفل میں صحابہ کرام بھی جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک صحابی جن کا نام ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، ایک صحابی جن کا نام ابو دحدہ ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اگر میں یہ درخت اس انسان سے خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو یہ آفر کیا میرے لیے بھی ہے، یہ آپشن میرے لیے بھی ہے کہ مجھ کو پھر جنت میں ایسا درخت ملے گا کہ میں اگر اس درخت کو اس پڑوسی کو دے دوں کسی طریقے سے لے کر، تو یہ جو آپشن ہے وہ میرے لیے بھی ہے کہ مجھ کو بھی جنت میں ایسا درخت ملے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں تم کو بھی مل جائے گا، اگر یہ درخت تم اس کو دلوا دو، اگر اس یتیم کو یہ درخت تم دلوا دو تو تم کو بھی اسی طریقے سے ایک درخت ملے گا کہ جس کا سایہ اتنا ہوگا کہ 100 برس تک اگر اس میں گھڑ سوار چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یتیم کے پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ
کیا تو نے مجھ کو پہچانا؟ تو وہ پڑوسی کہتا ہے میں نے آپ کو پہچانا ہے، آپ کے باغ کے تو بہت چرچے ہیں، آپ کا باغ تو بہت اچھا ہے، آپ کے باغ میں تو 600 کھجوروں کے درخت ہیں، آپ کا باغ تو بہت عالیشان ہے، آپ کے باغ میں تو ایک بہت خوبصورت محل بھی ہے، اور آپ کے باغ میں ایک کنواں بھی ہے کہ جس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ مدینے کے لوگ آپ کے باغ کے منتظر رہتے ہیں، وہ آپ کے باغ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ کے باغ کی کھجوریں پکیں گی اور وہ ان کو تناول فرمائیں گے، وہ ان کو کھائیں گے۔ آپ کا تو باغ عرب میں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ابو دحدہ اس سے کہتے ہیں تو نے صحیح سنا ہے، تو ایسا کیوں نہ کر کہ جو تیرا ایک درخت ہے تو مجھ کو ایک درخت دے دے، اور میں تجھ کو اس درخت کے عوض اپنا 600 کھجوروں کا جو بہت بڑا باغ ہے میں تجھ کو اس کے عوض وہ دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں صحیح کہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس درخت کے عوض ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا 600 کھجوروں کے باغ کا درخت 600 کھجوروں کے درخت کا باغ اس پڑوسی کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تو مجھ کو اپنا ایک درخت دے دے، اور اس کے عوض تو میرا پورا باغ لے لے کہ جس باغ میں میرے 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ بہت بڑا میرا باغ ہے، تو وہ لے لے اور مجھ کو یہ ایک درخت دے دے۔ دیکھیے کتنا بڑا سودا ہے۔ تو دونوں لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سودا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک درخت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا ہے، اور ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک درخت کے عوض اپنا 600 درختوں کا باغ اس پڑوسی کو دے دیتے ہیں۔ پھر ابو دحدہ اس باغ میں جاتے ہیں کہ اس باغ میں محل ہے، اس میں ان کی بیوی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے ام دحدہ۔ جب ان کی بیوی سنتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، آپ اس باغ سے باہر آ جائیں۔ تو ان کی بیوی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر بہت بڑے تاجر ہیں، بہت ہی بڑے تاجر ہیں، یہ کسی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ جب وہ باہر آتی ہیں تو ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے اس باغ کا سودا کیسے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں، ابو دحدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنت کے درخت کے عوض اپنے پورے باغ کو بیچ دیا ہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ نے بہت ہی اچھا سودا کیا ہے، آپ نے تو بہت ہی زیادہ اچھا سودا کیا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، ہمیں پورے باغ کے عوض ایک جنت میں بہت بڑا ایک درخت ملے گا۔ وہ خوش ہو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو لیتی ہیں، اور لینے کے بعد اس باغ سے باہر آ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ باہر آتی ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کھجوریں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کھجوریں لے لیتی ہیں، اور لینے کے بعد کہتی ہیں یہ اب باغ ہمارا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی کھجوریں کھا لیں اور ہمارا جنت میں جو باغ ہے اس میں کچھ نقصان ہو جائے۔ تو وہ ساری کھجوریں اسی باغ میں رکھ دیتی ہیں اور جنت سے اس باغ سے باہر آ جاتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو دحدہ پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا سودا پکا ہے نا؟ کیا مجھ کو جنت میں ایک درخت ملے گا نا؟ تو میرے آقا کہتے ہیں اے ابو دحدہ کیوں اداس ہوتے ہو؟ آپ کو ایک درخت نہیں، آپ سودا جو تھا وہ ایک درخت کا ہوا تھا، آپ نے تو اپنے 600 درخت دے دیے، آپ نے تو اپنے 600 درخت کھجوروں کے دے دیے، تو آپ کو جنت میں بھی 600 درخت کھجوروں کے ملیں گے، تو آپ کو بھی جنت میں 600 درخت ملیں گے کھجوروں کے، آپ کو ایک درخت نہیں ملے گا۔ دیکھیے معزز سامعین کرام کتنا اچھا سودا ہے، اور دیکھیے کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتیموں سے، کہ آپ کس قدر یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یتیموں کی مدد کریں، ہم یتیموں کی ہیلپ کریں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ کوئی یتیم ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اس کو کچھ دے دیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے